سبحان اللہ. والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر. سبحان اللہ. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. سبحان اللہ. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. سبحان اللہ. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت دنال نماز والا درود شریف پڑھ. اللہم صلی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. تو کیا ڈر ہے جو ساری خدائی ہو مخالف. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. تو کیا ڈر ہے جو ساری خدائی ہو مخالف. کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے. سبحان اللہ. اور توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں یہ کہہ دے. اور توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں یہ کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک مرتبہ والا درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. تساں حضرات دا ملبہ ہونا اتھا میں جو کچھ ایک آیت دا قرآن مجید دے وچوں ایک آیت دا حصہ تلاوت کیتے دعا فرماؤ اللہ پاک میں کو صحیح صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے. آمین. تو اپو تے میں کو اندے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے. تو
ٹر آمنا اللہ پاک قبول فرماوے تساں تشریف گھن آئے دین دی گال سنن واسطے تشریف گھن آئے اللہ پاک پر آمنا قبول فرماوے سب تو وڈی خوشی ہوندی ہے اولاد دا پیدا تھی بنا اندے بعد جڑی وڈی خوشی ہوندی ہے اولاد دی شادی تھی ماں باپ واسطے سلیم بھائی دی سارے ابو دے نال محبت ہے بیٹیاں والا ایک رشتہ ہے انہاں دا بہت زیادہ ابو دے نال محبت ہے اے اوندا نتیجہ ہے الحمدللہ اے سارے ابا جی دی محنت ہے الحمدللہ کہ انہاں نے شادی دے اوتے اے پروگرام سر انجام دیتے کیا پتہ اللہ والے نال تعلق نہ ہوندا تے اے کوئی بیا پروگرام بنا میں اے الحمدللہ میرا تا انہیں سمجھو سینہ چوڑا تھی گیا کہ میرے ابو نے الحمدللہ اپنی محبت دا ایک دین دے نال محبت دا اے سلا ہے اے نظر دی پئی ہے کہ اے نوجوان این عمر دے وچ سارے خرافات چھوڑ کے ڈھول ڈھماجے کونی کوئی شے کوئی نہیں ہر کہیں دا دل کریں دے دنیا دار بندے الحمدللہ ایک پروگرام انہا جڑا دین دی خاطر بنائے اللہ پاک انہا دا پروگرام قبول فرما آمین اے مبارک دے مستحق ہیں انہا دے والد صاحب مبارک دے مستحق ہیں انہا دے بھائی مبارک دے مستحق ہیں میں انہا ساریاں کو مبارک بات پیش کریں گے میری یہ دعا ہے سارے بلکہ ساریاں یہ دعا ہے کہ اللہ پاک انہا دی شادی کو خانہ آبادی بنا آمین آمین اللہ تعالیٰ انہا کو اولاد نرینہ عطا فرماوے آمین اللہ آمین پاک انہا دے تمام مشکلات آسان فرماوے تے اللہ پاک توقع تے میکوں اساں ساریاں کو مرد و کلمہ طیبہ نصیب آمین 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 چھوٹی جہی ایک آیات ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی تو آدھے تھے میرے سامنے کتاباں بھریاں گئے علماء نے اتنی محنت کی ہے کہ آپ نے ایک چیز کو نوٹ کر کے لکھی سبحان اللہ اگو دوارا سارا کام ہے کہ اساؤں کو گلینے ہیں یا نسے گلینے یورپ دے وچ لوگ ایک دوجہ کو کتاباں دا تحفہ دینا سالے کا کتاب پڑھن دا ٹائم کوئی نہیں سب انہاں ایجی مصیبت کے موبائل لیتے بس اسائیں دے جلوار کے اپنے بچوں کو سیرت دے کتاباں پڑھاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی ایک شے آپ ہے اے جڑی ایک حدیث ہے النکاح من سنتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے این حدیث دا جڑا بیک گراؤنڈ ہے مقصد ہے کہ انہا جڑا شان نزول جو میں آنکھوں کہ بھئی ایک کیڑے ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کچھ صحابہ ہن بڑے بڑے صحابہ ہن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں آپس ایک مشورہ کیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی جڑی بہر علی ہے او تو ساکو پتہ ہے کہ آپ بہر کتنی عبادت کریں کیمیں بلیں کیمیں لوگنال پیش آنن کیا معاملات ہیں تے آپ دی گھر علی زندگی جڑے ویلے آپ گھر داخل تھی ویلن دروازہ بند تھی ان دے بعد ساکو کوئی پتہ کوئی نہیں ان دے بارے معلوم کرنا چاہیے تو صحابہ اکرام نے مشورہ کیتے بھئی ان دے بارے کہنے کو لو پوچھو تو ان دے بعد انہاں فرمایا مشورہ کیتے امہات المومنین کو لو پوچھو حضرت ام سلمہ غالباً رضی اللہ تعالی عنہ کو پوچھا نہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر تشریف گرنا نا کیا انہوں دے معمولات کتنی عبادت کرنا کتنی جڑا ہے نا مجاہدہ کرنا. تو اماں ہونی نے فرمائے بھی آپ جڑے ویلے گھر دے وچ تشریف گرنا نا آپ اوے کرنا جی میں بھی مرد کرنا گھر دے کام کاج دے وچ ہاتھ بٹے نا آپ اپنے کپڑے کو آپ سی گندن اپنی جتی کو آپ گن گندن اٹا مل گندن ٹھیک ہے سارے گھر دے کم کرن رات کو اللہ پاک دی عبادت بھی کرن بلا بلا بات سنن. تو ان صحابہ کرام نے سوچے کہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت دی کیا لوڑ ہے آپ تو بخشے بخشائے آپ کو تو اللہ پاک نے بخش دے منے تے ساکو تو کو عبادت دی لوڑ ہے لہذا اساں تساں عبادت کریں. تو آپس مشورہ کریں بین ایک صحابی نے آکے بس میں آج تو بعد وعدہ کرے نا کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں ایک نمہار بھی قضا نہ کرے. ایسا صحابی آکے کہ میں وعدہ کرے نا کہ میں ساری زندگی رات کو سمسا کہیں اللہ تعالیٰ دی عبادت. تو ایمیں ہی دوجے نالو آپ یوں کریں رہ گئے سویر تھئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گرنا ہے آپ کو مشورے دا پتہ لگ گئے بھئی انہا دوستہ نے ایمیں مشورہ کیتے آپ نے سر کی دے ہاں بھئی جسو کیا مشورہ تھا ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایمیں مشورہ تھا ہے وہ غلط گال تک ہونا ہی بھی روزے رکھنے ساری رات عبادت کرنی ہے کوئی ایسی گال لکڑا لی رہی کو نا بسا دیتی ہے یا رسول اللہ ایمیں آپ نے فرمائے کہ میں اللہ دی عبادت بھی کرے نا میں روزے بھی رکھ دا میں افطار بھی کرے نا میں سندہ بھی ہاں میں جاگدہ بھی ہاں میں شادیاں بھی کرے نا یہ سارا کچھ کرن دے باوجود اللہ پاک دی عبادت کرے تو پیچھے آپ نے ایک حدیث فرمائی ہے کہ نکاح میری سنت ہے تے جیڑا میری سنت کو اعتراض کرے سی وہ سارے جو کوئی نہ حتیٰ کہ اتنے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ او شخص گھٹیا ہے جیڑا بغیر نکاح دے مر گئے ٹھیک ہے جہاں نکاح نہیں کیتا کیونکہ ایک صحابی ایسے بھی ہنوں نہ کہ میں ساری زندگی شادی نہ کرے آپ نے منع فرمایا نکاح جڑا ہے شادی جڑی ہے سارے ایمان دی حفاظت کرے کوئی بندہ ہے شہوت خلوت کرے اسباب اندے باوجود وہ شادی نہیں کریں گا اندے ہوتے شادی اس وقت فرض ہو گئی واجب ہو گئی سنت کو ٹپ گئی اندے نکاح کرنا فرض ہے اگر وہ اپنے آپ کو گناہ کو نہیں بچا سکتا ایک ٹائم میں سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت سمجھ کے کرنا اور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ٹائم دے وچ فرمایا لوگوں اپنی عورتاں دے معاملے دے وچ اللہ پاک کو لو ڈرائے عورتاں دے نال ظلم نہ کرے صبر کرے جتنا تھیوے صبر کرے عورتاں دے نال نرمی والا معاملہ اختیار کرو اللہ پاک نے قرآن مجید فرمایا وعاشروہن بالمعروف معروف بولو مجہول نہ بولو گالی گلوچ نہ کرو عورتاں دے نال اللہ پاک نے ایک عورت انسان واسطے تحفہ بنا کے بھیجے ایک بزرگ دا واقعہ آنے کہ فوت تھی گئے
بعد اچ کہیں بے اللہ والے کو خواب دے وچ زیارت تھی ہے، پوچھے نے سناؤ بزرگو اللہ پاک نال کیا معاملہ تھا؟ انہاں کہ اللہ پاک نے بڑا فضل کیتے میں کو بخش دیتے، انہاں کہ بالکل اللہ دے دین دا بڑا کم کتاب ہے، بڑے عبادت کی تھی اللہ پاک نے تو کو بخشنا ہے نہ کہ اللہ پاک نے میرے دین دے کم کو نہیں ڈٹھا، ایک چھوٹی جڑی گال تو میں کو بخش دیتے کیا ہے نہ کہ گھر دے وچ ایک بیمار آیا سالن بنا ہویا ہے، بیوی نے نمک زیادہ پا دیا، میں چپ کر کے برداشت کر کے وہ روٹی کھا گیا، میں اکو آکھنا دسنا مارنا گال کڑنا تا دور اکو محسوس بھی نہیں تھی مانڈیتا بے ایدے چھ نمک زیادہ، میں بس وہ برداشت کر کے کھا گیا، اللہ پاک ہوا میری برداشت دے دے سبحان اللہ تھی تا عورت انسان واسطے بخشش دا ذریعہ بھی اگر انہیں کچھ کمیاں ہیں تو بہت سارے اچھائیاں بھی ہو سکتے، کمیاں کو نہ پکڑو اچھائیاں کو پکڑو، کوئی ایسا بچہ سارا پیدا تھی چھوٹے لافوق کی بیندے اللہ پاک قیامت علی گماروں بچے کو اکسن وان تو جنتی اور سیا اللہ میں ایمیں نہیں ویندہ میں اپنے پیو ماں کو گھن کے میں سی اللہ پاک دو فرشتیاں کو حکم دے سن انہا ماں باپ بڑھنا فرشتے انہیں ماں باپ دی شکل اختیار کر کے آوے سن بھاری کیا سی انہوں کو آکے مل سی جو ہی مل سی پچھا ہٹ دے سی اسی اللہ سے میرا ابا امانی وہ میری جدائی چونہ دا سینہ خالی کی اللہ پاک حکم دے سن گھناؤ انہا والد والدہ کتھا ہے چاہے وہ گناہ دی وجہ کر کے انہوں نے جہنم لکھی گئی ہو لیکن ان بچے دی وجہ کر کے اللہ پاک حکم دے سن تو صحیح بنی جہنم ان دسو وہ بچہ کیمیں پیدا تھے وہ عورت دی وجہ کر کے پیدا تھے وہ جڑی بد اخلاق ہے زیادتی کریں دی ٹھیک ہے نا آخر بخشش دا ذریعہ تک بن گئی ہے تو لہذا عورتوں دے نال اچھا سلوک بزرگ فرمائیں عورتوں دے نال گزارا کرنا جی میں ایک آدمی سے بس یار گزارا کرنا بس گزارا کرنا تو صاحب ہونا بھی بالکل جی میں چاہنا ہوں تھی مجھے یہ نہیں ہو سکتا ایک پٹھی پسلی تو آدم پیدا تھے تے پسلی دی خوبصورتی ہے بھی ٹیڑے پاک دیکھو نا پسلی این ہے تا سونی ہے اگر یہ سدھی ہوں دی تا کیمیں شکل ہوں دی یہ خوبصورتی ہے ٹیڑے پاک یہ بھی تو سدھا نہ کرو سدھا کرنے دی کوشش کرے سو تروڑ بس کو اللہ دی بندی سمجھ کے معاف کر دیتا کرو انشاءاللہ قیامت الدمار اللہ پاک اپنا بندہ سمجھ کے سب معاف کر دیتا سبحان اللہ سلیم بھائی شادی کریں دے پہنے ماشاءاللہ یہ سارے نصیحت اینا واسطے بھی ہیں تے توارے واسطے بھی ہیں تے میرے واسطے بھی ہیں یہ اساں مولوی ایسا تا یہ نیت کر کے باندھیں کہ جو کچھ بیان کریں دے پہنے چلو بنہ کو عمل دی توفیق تے تھی سی انشاءاللہ اللہ پاک ساتھو بھی عمل کرنے دی توفیق عطا فرماوے عورت واسطے مختصر دین مرد واسطے تھوڑا زیادہ عورت واسطے مختصر دین 5 وقت دی نماز پڑھنی اپنے خامن دی عزت کرنی اپنے خامن دے مال دی حفاظت کرنی اپنی عزت دی حفاظت گھر دی 4 دیواری دے اندر رامنے پردہ کرنے بس اے اولا دین مختصر دین مرد اے بھی نہ کرے کہ بھئی بالکل کھلا چھوڑ دے وے تھوڑا ہی کہ پوچھ ہوئے لیکن ہوئے نرمی دینا معروف بولے مجھول نہ بولے گالی گلوچ علائی نہ ہوئے محبت علا رویہ رکھے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ برکت بیسی عورت کو بھی چاہیے کہ اپنے گھر دے معاملات اپنے گھر والے دے سپورٹ کرے کوئی فیصلہ ہے
اپنے گھر والے کو اختیار دے کیونکہ مرد جڑے ویلے فیصلہ کریں دے گھر دے وچ اللہ پاک دے برکت مرد دے فیصلے دے وچ اللہ پاک برکت پا رہے جڑیاں عورتاں سیاںیاں ہوندے بہت سارے عورتاں ایسے ہیں جڑے بہت سمجھدار ہوندے بہت عقل مند ہوندے مرد بھی کمزور ہوندے لیکن وہ ایک طریقہ اختیار کریں دے کہ فیصلہ وہ کریں دے لیکن کرویں دے مرد دے آپ پچھو رہ گئے اللہ پاک ہر کہیں کو ایسے سمجھدار عورتاں نصیب کرے آمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے 4 بیٹے آپ نے انہاں دے شادیاں کی تھے انہاں نال محبت کی تھی اتنی محبت کی تھی بھی آپ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ واسطے کھڑے تھے جڑے ویلے وہ آمین آپ کھڑے تھے اپنی چادر مبارک پیچھے شادی کی تھی اتنی سادگی دے نال کہ ساری دولی سوچ رشتے واسطے آئین جڑے ویلے حضرت علی رضی اللہ تعالی آئین آکے عرض کی تینے یا رسول اللہ ایمیں میں آپ نے انشاءاللہ اٹھی کے چلے گئے بارو حضرت عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہیں پوچھے نے سناؤ کیا فرمائے نے انکار کر انکار کی تینے کچھ فرمایا کہ نہیں چوک لیکن کچھ تو فرمایا اس نے فرمایا انشاءاللہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا اللہ دے بندے نبی دی انشاءاللہ جڑی ہوندی وہ پکی ہوئی مبارک ہو اوہیں بھی اللہ پاک دے طرفوں حکم آیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے حدیث دا مفہوم ہے کہ میں بھی جتنے نکاح کیتے ہیں اپنے بیٹیاں دے جتنے نکاح کیتے ہیں اللہ پاک دے حکم نہ وہی آ گئی ہے وہی آمن دے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ فرمایا انشاءاللہ فرمانے تو بعد آپ گھر تشریف گئے گئے آپ گھر بن کے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بطول کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں کو پوچھے میری بیٹی علی دا رشتہ تو ایک چیزاں ساکو تعلیم دے واسطے کہ اللہ پاک دی وحی آ گئی ہے اللہ پاک دا حکم آ گئے حضرت علی رشتہ منگن آ گئے ان دے باوجود اپنی بیٹی کو لوگ پوچھ دے سادہ تو والا حق بھی ہے اساں بھی پوچھوں اپنی بیٹیاں کو لوگ پوچھوں دسون بیٹا ایمیں میں رشتہ تاکہ ان دی پسند جائیں زندگی گزارنی ہے کم از کم ان دی مرضی ہونا ضروری آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہی چیز عشق کرنا صرف اور صرف سارے واسطے تعلیم ہے اگر سمجھوں تو ساکو اے دساما آپ دا حکم فرماونا آپ دا پوچھنا اپنے بیٹیوں کو لو تو اے شاہدہ نشان ہے ان دے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف گینا آپ نے آپ کو خطبہ ارشاد فرمائے اور آپ نے آگے اعلان فرمائے اتھیں آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائے 400 درہم دے بھی میں اپنی بیٹی کا نکاح تو کرنا کیا تو سب قبول کی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائے قبل اتھیں سجدے چلے دعا مانگا شکر ادا کرتے ہیں اللہ پاک ان دے بعد کچھ عرصے بعد رخصتی تھی جڑے ویلے رخصتی تھی تو او ایمیں ہے یہ بھی جیسے دن تھی اما آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف گینا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ گھر دے کم کاج کریں دے بدے ہنچے میں ہونن بچیاں کریں دے بدے گھر دے کم کاج آپ نے فرمایا حضرت ایمن کو پھلو ایمن آ گئے آپ نے فرمایا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی نے گھر چھوڑا
میں عشاء دی نماز پڑھ کے آ مغرب دی نماز دا ٹائم ہے اے رخصتی ہے دو جہاں دے سردار دی بیٹی کیویں ویندی پئی ہے اپنے قدماں دے تے حضرت ام ایمن گھن کے ویندے پین حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نال حضرت علی دا کنڈا بن کے کھڑ گئے نے بولے نے جی آپ دیکھ کے حیران رہ گئے تو ام ایمن نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو چھوڑا نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء دی نماز پڑھ کے آپ بھی تشریف لے کے آئے کوئی جہیز نہیں کوئی شے نہیں یہ لوگ جڑے آدھے لوگ جہیز لیتے ہیں تو وہ خریداری کیتی نے تو یہ کیتے نے وہ کیتے نے وہ حقیقت اے ہے یوں دی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی کفالت دی چاہتے چھوٹے ہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی کفالت دی چاہتے تو انہوں نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرمایا ہے بھی تمہارے کو کیڑی کیڑی شے ہے تو انہوں نے فرمایا ایک گھوڑا ہے جہاد واسطے ایک تلوار ہے جہاد واسطے بھئی زرہ ہے ایک پیالہ ہے تو آپ نے فرمایا بھنجو گھوڑے کو رکھ گنو جہاد واسطے تلوار کو رکھ گنو اس زرہ کو بھنجو بیچو جڑے پیسے ملتے لوگ گنو تو بازار گئے بن کے بیچا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گئے کچھ نے سنا وہ کی میں آئے میں کہ زیرہ بیچن آئے ہیں الحمدللہ شادی دی تیاری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی یہ زیرہ بن کے بیچو مجھے بعد جانے کو سامان گنے پوچھنے کتنے پیسے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا 20 دینار ہیں 10 دینار دلے چھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 20 دینار انہوں کو دے دیتے او ایک گنو 20 دینار زیرہ میں کو دے دو زیرہ گھن کے بلا زیرہ واپس کر دیتے ہیں کہ اے ہن میرے طرف تحفہ ہے آپ 20 دینار گھن کے آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر سے نے یا رسول اللہ 20 دینار ملے آپ نے صحابہ کرام کو 20 دینار دیتن پہ بنجو جڑی شاید ضرورت تھی وہ گھنو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ گئن ہی بستر گھننے کوئی گھر دے برتن گھننے تو وہ آن کے اے انہوں نے جہیز ہے وہ اس واسطے کی دینے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ دی کفالت ہے ان بیئے دو بیٹیاں دی شادی تھی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح جو تھی اتھا دا کشے کہنے ٹھیک ہے نا اے جہیز ایک بہت بڑی نحوست ہے وہ کوئی بندے گال سنے نواز پہری لڑائی ہی گال تو تھے نہیں ہوا کہ اچھا میری ڈا جاری پلیٹ ہے جڑی لگے گل گئی ہے یہ کتھا ہے اے جے تو نہ اسی ادھر تک مائی نہیں آئی پہلی لڑائی ہی گال تو تھے لیکن ایسا مجبور ہیں رسم و رواج کہ ہندوستان سارا سارا کرنا اتھاؤں جڑا ہے رسمہ ہیں رسمہ دے بھی جکڑے ہوئے جڑی نمہار اسائنہ رسمہ کو چھوڑ دیتا شریعت دے ہوتے پورا پورا عمل کرن لگ گئے انشاءاللہ گھر دے وچ برکتاں نکلے اللہ تعالیٰ دے رحمتاں نکلے اللہ تعالیٰ بہت بڑا غفور رحیم ہے اللہ پاک نے سب کو ایسا نبی عطا فرمائے جڑے تمام نبیاں دے بھی نبی امام الانبیاء آپ دی شریعت اتنی سونی اتنی پیاری اگر ایسا پورا پورا عمل کرن لگ ونجو تو سارے معاملات آسان شادی دا موقع ہے انہا حضرات واسطے تو دعا فرمے سو اللہ پاک انہا دے واسطے آسانیاں پیدا کرے میاں بیوی دا جڑا رشتہ ہے ان دے واسطے کچھ چیزاں ضروری ہیں ہر انسان کو انہا چیزاں کو یاد رکھنا چاہیے ہکتا آپسی بول چال ہو آپسی بہ کے گال بات کرو کمیونیکیشن ہو کہ تمہاری گال بات تھی وے اے نہیں کہ تسا مقصد گال بات ہی ختم کر گال بات کرنا بہت سارے معاملات حل تھی وے ٹھیک ہے بڑے بڑے مسائل حل تھی وے
مرد کو صرف اور صرف عزت چاہیے، عورتوں کو چاہیے کہ مرد کی عزت اچ کمی نہ آئے، انہیں عزت احترام اے چیز آئے، مرد ہر چیز برداشت کر گیا، رولا کتوں پوندے جڑے جڑے عزت نہیں، جویں تساں عزت دے حقدار ہوئے، تساں چاہتے ہوئے کہ میری عزت تھی وے، ایویں سارا بھی حق ہے کہ اساں بھی عورتوں دی عزت کریں، اساں انہی عزت کرے سوں تو ساکو بلدی عزت مل سکے، جڑے ویلے اساں کو انہاں دے بچیاں دے سامنے بیزتا کرے سوں، اساں انہاں دی عزت دا خیال نہ کرے سوں، وقت اپنی عزت بھی محفوظ بندہ نہ سمجھ، اخیر کے تک برداشت ہے، وہ پیچھے بلدی آندھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ تے دیکھو، عرب دے وچ روٹی پکدی ہے نا، بڑی بڑی روٹی ہوندی ہے، بڑی خوبصورت بندے ہیں، بڑے بڑے روٹی ہوندی ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا چھوٹی ہیں، آپ انہیں روٹی کو چاہ کے دیکھوں گی میں چک مار کے کھانے، بلا جو روٹی رکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ روٹی چاہ کے اٹھاؤں چک مارے، سبحان اللہ، صرف لسن بس، یہ صرف تعلیم دے بنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ تعلیم دے بنی ہے کہ یہ محبت پیالے ہونے ہیں بڑے بڑے، جتوں آپ پانی پینے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتھا ہی ہونٹ رکھتے پانی پینے، لکھے میں آنے دیکھو میں اٹھوں، یہ کیا ہے؟ یہ صرف تعلیم باگو شاکو لسن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھرام بھان کے لکمے کھڑے جی اور آدھن کہ بیوی کو لکمہ بھان کے کھوا دے بنا بہترین صدقے دا صدقہ، تو سن کہیں فقیر کو لے لیتے صدقہ تو صدقے دا سوال، مسجد دے ہوتے پیسے لے ہوئے صدقے دا سوال، اگر اپنے بال بچے اپنے بیوی دے ہوتے خرچ کیتے ہوئے تو بہترین صدقے دا سوال، لیکن ایسا کریں نہیں سکتے، ایسا ہی سجنے میں جو چٹی بکتے دے پاؤں، پھنس گئے ہیں، شادی کر کے مر گئے ہیں، نہیں میرے دوستوں میرے بزرگوں، اے اللہ پاک نے سر ہوتے بہت بڑا شکر کیتے الحمدللہ، کیونکہ نکاح دا جڑا مقصد ہوں دے نسل ٹھیک ہے، ساری نسل چلتی ہے اندنا، سارا نسل چلتی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید فرمائے قبائل لتعارف، ٹھیک ہے، دور تعارف قبیلے بنائے، نسل بنائے، نسل ایندنا چلتی ہے۔ رسول جنہ دے لوگاں دے شادیاں کہنی تھے، ٹھیک ہے، انہاں دی کوئی نسل ہے، انہاں دا کوئی ہے، الحمدللہ یہ نسل بدھاوانے کہنا مین کردار ہے، عورت کا کردار ہے جی، سکوں دی عزت کرنی چاہیے، سکوں احترام کرنا چاہیے، محبت کرنی چاہیے، ان دے غلطیوں کو درگزر کرنا چاہیے۔ کتنے دوستہ دے ایسا گار ہی درگزر کر رہے ہیں، کتنے یارہ دے ایسا بڑے بڑے جھڑے ختم کر رہے ہیں، بیوی دی ہی کی نکی جڑی گال کو پکڑی بتے ہیں، انہیں میں نے وہ ایک کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ تو اللہ سارا حامی و ناصر ہو، بیویاں دے نال اچھا سلوک کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ٹائم تک حکم، آخری ٹائم تک حکم، آخری ٹائم دے وچ آپ نے فرمایا ایک نماز دا خیال ہے، ایک عورتاں دا خیال ہے، ایک اپنے غلاماں دا خیال ہے، اپنے ملازمہ دا خیال ہے، ٹھیک ہے جی۔ عورتاں ہیں کمزور، مرد کو اللہ پاک نے حاکم بنایا، عورت کو محکوم بنایا۔ عورتوں کو بھی چاہیے کہ مردوں دی عزت وچ کمی نہ آئے، انہاں دے مال دی حفاظت کرے۔ مرد کو لو ایک چیز پوچھی ویسی قیامت علی دمہار، عورتوں دے دین دے بارے دے وچ، اپنے بچیاں دے دین دے بارے دے وچ، ہاں بھائی
اندا سوال مرد کو کیتا ویسی مرد کو یہ سوال کیتا ویسی ان دی بیوی دے دین دے بارے دے وچ ان دے بچیاں دے دین دے بارے دے وچ تیں کیا فکر کیتی ہے تے عورت کو یہ سوال کیتا ویسی ان دے بچیاں دی تربیت دے بارے ہاں بھی تربیت تیرے زندگی تیں کیویں بچیاں دی تربیت کیتی یہ نہ سمجھے کہ بھئی یہ مرد ذمہ بہر دا کھانا پکانا بہر دا مقصد ہے وہ نظام کر کے گھننا سی پیسے کما کے گھننا سی وان کے تے کھڑے مڑے بچے دی تربیت عورت دے ذمہ سوال بھی عورت کو کیتا ویسے مرد کو عورت دے دین دے بارے ہاں بھی تائیں کو نماز دا پوچھا تائیں کو نماز دی تلقین کی تھی ٹھیک ہے اپنے بچے نے مقصد گال دے کہ انہوں نے دین دی فکر کی تھی ہے اج اساں اپنے بچے کو کیا تعلیم لینے بدے دعائیں نہیں آنی چھوٹے چھوٹے دعائیں ہیں علماء حضرات دنال پر رابطے ہیں یہ دعائیں سیکھا کرو اپنے بچے کو سکھایا کرو ہک ہک دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہک ہک سنت دا نور چاند تے سورج کو زیادہ ہک ہک سنت چھوٹے چھوٹے سنتا ہے وہ قابو کیتا گھر داخل تھنے پہلے السلام علیکم ورحمت اللہ ان بعد اخلاص بہوں برکت ایک دفعہ پڑھنا کہ ہی قرآن مجید کا ثواب ہے سورہ یاسین ایک دفعہ جڑے بندے نے اللہ دی رضا واسطے پڑھ گئی تھی اللہ پاک پچھلے سارے گناہ معاف فرمائے قرآن مجید دے نال اپنا تعلق بنا اپنے گھر دے وچ فجر نال قرآن مجید دی تلاوت لازمی فجر دی نماز پڑھ کے کم از کم ایک صفحہ تا لازمی تلاوت جلدی ہے بہت جلدی ہے کم از کم کھول کے صرف زیارت تک کر دو آیاتاں تک پڑھ گئے انشاءاللہ تو ساری خیر تورے گھر دے وچ رحمتاں برکتاں فرشتے آدن سارے واسطے او گھر ایویں چمک دن جویں دنیا زمین والے واسطے آسمان تے ستارے چمک دن او گھر سارے واسطے ایویں چمک دن جنہاں گھراں وچ قرآن مجید دی تلاوت تھیندی ہو قرآن مجید دی تلاوت کو لازمی اپنے گھر دا حصہ بناؤ اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھاؤ چھوٹے بچے ہیں انہوں کو ہن نال قرآن مجید پڑھے سو تو انہوں دے تلفظ ٹھیک ہو سکے ودیلا آج بہت سارے بڑے بڑے بندے ہیں یقین کرو قرآن مجید سنتے ہیں بڑا دل کو دکھ دیندے کہ قرآن مجید پڑھنا ہی نہیں آتا مجبور پڑھتے معروف نہیں پڑھ سکتے ہا کو ہا پڑھتے ان جی میں لفظ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین بندے پڑھتے الحمدللہ ہا کو ہا جی میں معنی ہی تبدیل رسول نماز پہلی آیت ہی ہے اگر پہلی آیت ہی غلط ہے تو کیا وہ نماز ہے ایسا ضرورت نہیں سمجھے دے کوئی ضرورت سمجھو یہ ساری بہت ضروری چیز ہے عورت انسان دے نسل ودھاون دا ایک ذریعہ ہے اندر نال محبت علی معاملہ کو نکاح دا مقصد نسل ودھاونا اپنے بچے پیدا کرنا بچے پیدا کر کے انہوں دی تربیت اچھی کرنا انہوں دی دینی تعلیم دی تربیت کرنا ایک بچے ایک آدمی ہے انہوں واقعہ بزرگ بیان فرمیدے نے کہ وہ فوت تھی منالا ہے انہی گھر علی حمل نال ہے وہ اپنی گھر علی کو آکھے کہ توں جڑا ہے نا ایک کام کریں میری آخری خواہش سمجھیں میری آخری التجا سمجھیں میری محبت سمجھیں جو بھی سمجھیں بس میری زندگی دی یہ گال بن بس حکم کرو مگر حکم نہیں یہ ہے کہ میرے بیٹے تھی وے یا بیٹی تھی وے ایکو قرآن مجید پڑھا زندگی بے وفا ہے شدہ فوت تھی گیا
عرصہ گزرا ان دا بچہ پیدا تھیا، بچہ پیدا تھی من تو بعد 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال بعد وہ جڑے مدرسے کو داخل کیتا ان دی والدہ نے جیڑی نمہار وہ مدرسے گئے ان کے داخل تھے استاد نے بسم اللہ سکھائیے انہی رات خواب دے وچ ان عورت کو دا خامن ملتے وہ پوچھ دیئے سنا کیا معاملہ کیا اللہ پاک نا کیویں تیری گزری وہاں کہ ہون تک تا جو گزری ہے وہ میں تے کو دسا ہی نہیں سکتا نہ ہی تو سمجھ سکتی ہیں کہ میرے نال کیسی گزری آج میں کو سکون ہے میں کو فرشتیاں نے دسے وہ بسم اللہ دی برکت نال اللہ پاک نے میرے کو عذاب ہٹا سبحان اللہ سبحان اللہ انہاں چیزاں کو چھوٹیاں نہیں سمجھنا ایک بیوی دے طرف انسان کو بچہ مل گئے بیوی دے چھوٹیاں موٹیاں غلطیاں کو درگزر کرو اللہ پاک انشاءاللہ ساریاں بڑیاں غلطیاں کو درگزر کر دے کوئی گال ایسی تھی دی بے عورتوں دی عادت ہوگی مرد کو چاہیے چپ کر کے باہر نکل گئے تھوڑی دیر بعد ٹھٹے تھی میں نے بتا کہ بول چال بالکل نہیں چھوڑنا کمیونیکیشن بالکل نہیں چھوڑنی ان دنال علیحدہ بولیندہ رہ رہے سویرے نہیں دوپہرے نہیں شام تک صلح تھی بنی جھیڑیاں کو نہیں بدھامنا نفرتاں کو نہیں بدھامنا تو دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا ہے اللہ پاک دعا کو بھی عمل کر